السلام علیکم پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 69 کی طرف۔ کرکٹ، ہاکی، والی بال، فلم، ڈرامہ، سیاست، سیاحت اور کچھ بھی اس نے کندھے اچکا کر کہنا شروع کیا تھا، ماشاءاللہ لگتا ہے یہی سارا کچھ گول کر تم اس بد نصیب آدمی کو کھلاؤ گی جس کے نصیب تمہارے ساتھ پھوٹیں گے۔ عمر نے دودھ کا گلاس خالی کرتے ہوئے مزے سے کہا تھا۔ عشوہ کے علاوہ اور سب کے لیے اس کی خوش مزاجی عروج پر ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا، عروسہ نے شرارتی انداز میں چیخ کر کہا تھا، اور اس کا چیخنا پسینے میں تر پر عشوہ کو بری طرح سے سلگا گیا تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں برنر زور سے بند کیا۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہی بڑا اور اصلی والا سچ ہے۔ عروسہ ہنسنے لگی۔ اس نے گنگناتے ہنسنے کی آواز نے لمحہ بھر کے لیے عشوہ کو بھی مبہوت کر دیا، یعنی اصلی دیسی گھی والا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، دیسی گھی کا نام مت لے، عشوہ جی کو ابکائی آ جائے گی۔ وہ عشوہ کو باہر نکلتا دیکھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولی، عشوہ جی کی صورت ہی خیر سے کیا کہیں، ہماری بات تو زہر کی طرح لگتی ہے، جناب کو صورت ہی منو سے بات مکمل کر لینا تھی، بلا ادھوری چھوڑنے کا فائدہ۔ تپ کر اس نے اپنی ساری تپش نکال دی تھی۔ پپا اسکول سے دیر ہو رہی ہے، امیمہ کو بولنا پڑا۔ وہ ابھی یونیفارم پہن کر آئی تھی، ہاتھ میں اموریا اور ایمن کی اسکول بیگ پکڑ رکھی تھی، اور مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ عروسہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اموریا نے بھی اس کی پراٹھے کو للچائی نظروں سے دیکھنے کے باوجود کھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں آفس سے لیٹ ہو چکا ہوں، کیا خیال ہے آج سارے چھٹی نہ مار لے؟ وہ ان سب کی کلی چہروں کی طرف دیکھ کر بولا۔ بس ان میں عشوہ کا چہرہ حد پش مردہ تھا، وہ حد درجہ بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ بچیوں نے فوراً نعرہ لگایا، نیکی اور پوچھ سب یونیفارم تبدیل کرنے اندر بھاگ گئے۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ شک ایک ناگ کی طرح ہوتا ہے جو آپ کی ہر خوشی کو ڈس لیتے ہیں، اور فکر آج کے دن کے چمکتی سنہری دھوپ پر آنے والے کل کے کالے بادلوں کے سائے پھیلا دیتی ہے۔ تنہا کڑکتے گویا وہ تکنے لگی تھی۔ اس کا دل ایک ناسور بنتا جا رہا تھا جو بس پٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عمر اور عروسہ کی چھیڑ چھاڑ بے تکلفی پہلے کی طرح قائم دائم تھی۔ عشوہ سے اب یہ رنگین منظر دیکھ کے نہیں جاتے تھے۔ عشوہ صحن میں آ کر تازہ ہوا کے لیے بیٹھ گئی تھی جب برابر والے گھر سے غوثیہ باجی آ گئی۔ بڑے دنوں بعد انہوں نے چکر لگایا تھا، وہ کچھ الجھی سی لگ رہی تھی۔ ایسی ہی باتوں کے دوران انہوں نے دبی آواز میں عشوہ سے کہا، عروسہ کی کہیں بات چلاؤ، یہ نہ ہو پانی سر سے اونچا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ پرائی لڑکی کی ذمہ داری بہت بھاری ہوتی ہے۔ مجھے عروسہ کے رنگ ڈھنگ ٹھیک نہیں لگ رہے، غوثیہ باجی بولی جا رہی تھی۔ کیا غوثیہ باجی بھی عمر اور عروسہ کے متعلق سن گن پا چکی ہے؟ اس کا دل گویا دھک سے رہ گیا تھا، اور یہی بات بہت واضح اور صاف لفظوں میں ماسی نے بھی گویا عشوہ کی منہ پر دے ماری تھی۔ ماسی کو ان دنوں عشوہ نے کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے رکھا تھا، پوری محلے کا کام کرتی تھی، بھابھی بیگم کی صفائی ستھرائی بھی کرتی تھی، بلکہ زیادہ قیام اس کا بھابھی بیگم کے گھر میں ہی ہوتا تھا۔ بیوہ عورت تھی اور بے اولاد بھی۔ بھابھی بیگم بلا کی خدا ترس خاتون تھی، انہوں نے اس سے ٹھکانہ فراہم کر دیا تھا۔ بات کچھ یوں ہوئی، عروسہ معمول کی طرح عمر کے کندھے سے لٹکی نہ جانے کیا فرمائش کر رہی تھی۔ پہلے تو عمر مان نہیں رہا تھا، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر عروسہ کو لے باہر نکل گیا۔ حالانکہ ایمن نے بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کی تھی، مگر عمر نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ ہوم ورک کرو، آرام سے بیٹھ کر، میں آ کر تم تینوں کا ٹیسٹ لوں گا، جو تیاری کرنی ہے کر لو۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، اور عروسہ بھی اس کے پیچھے کلانچے بھرتی بھاگ گئی تھی۔
इस मंजर को देखकर ईश्वा की आंखों में धुआं भर गया। ईश्वा बेटी, एक बात कहो, मासी ने झुझकते हुए पूछा था। बोलो मासी। ईश्वा को अंदाजा नहीं था मासी कौन सा धमाका करने वाली है, वरना इससे कुछ बोलने का मौका ही ना देती। वो यूं तो इसके परखचे ना उड़ा कर जाती। बेटी, अपने उरुसा बेटा को समझाओ, वो जो कर रही है ठीक नहीं। क्या कर रही है? ईश्वा चौंक गई। बेटा, मुंह छोटा है, बात बड़ी है। मासी तज़बज़ब का शिकार थी। ईश्वा के गोया पूरी वजूद में बेचैनियां उतर गई थी। मासी बोलो भी, इसने धड़कते दिल के साथ पूछा। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का केस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अपने राय का आज़ार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला केस आपको बआसानी पहुंच सके। अगले केस में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।